بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ سرگودا یونیورسٹی کا جو سمیسٹر سسٹم ہے اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ آپ لوگ آ رہے ہو تو آپ کو نہیں پتہ کہ واٹ از دا سمیسٹر سسٹم۔ تو یہ ویڈیو کسی کا کویسچن نہیں ہے، آپ کے اور بھی کافی سارے کویسچنز ہیں، پر میرا یہ مقصد ہے کہ میں اس کے اوپر ویڈیو بنانا لازمی سمجھتا تھا، تو اس کے اوپر اس لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے کہ سمیسٹر سسٹم کیا ہے۔ سمیسٹر سسٹم میں ایگزام کتنی دفعہ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ سمیسٹر سسٹم کتنے مہینے کا ہوتا ہے، ایک سمیسٹر کتنے مہینے کا ہوتا ہے، دوسرا سمیسٹر کتنے مہینے کا ہوتا ہے، یہ ہم ساری چیزیں اسی ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ ڈسکرپشن دینے والا ہوں سمیسٹر سسٹم کی۔ دیکھیں، جو ایک سمیسٹر ہوتا ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے، 6 مہینے کا ہوتا ہے۔ آپ کو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ یونیورسٹیز میں ایک سمیسٹر کتنے کا ہوتا ہے، 6 مہینے کا ہوتا ہے، اور ہوتا بھی ایسے ہے، لیکن ہوتا 6 مہینے کا نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب آپ کے پاس ایک سال ہے، یعنی کہ آپ کے پاس 12 منتھ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس یعنی کہ 12 منتھ ہیں، ایک سال ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یونیورسٹی یعنی کہ آپ کو بلاتی ہے، تو اب 4 سال کا اگر آپ کا پروگرامز ہے تو 4 سالوں میں آپ کے جو ٹوٹل سمیسٹر بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 8 سمیسٹر۔ اگر آپ کا فارم ڈی کا پروگرام ہے یا ڈی پی ٹی کا پروگرام ہے، تو ڈی پی ٹی تو اینول سسٹم ہے، لیکن جو فارم ڈی ہے وہ سمیسٹر سسٹم ہے۔ اس میں جو آپ کے سمیسٹر بنتے ہیں فارم ڈی کے اندر وہ بنتے ہیں 10 سمیسٹر، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، ایک سال میں آپ کے 2 سمیسٹر ہوں گے، ایک سال کے اندر آپ کے 2 سمیسٹر ہوں گے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ یہ سمیسٹر کیا ہے۔ سمیسٹر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ دن دیتی ہے یونیورسٹی کہ آپ نے ایک سمیسٹر اتنے دنوں میں کیا کرنا ہوتا ہے، کلیئر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تمام جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ انہی دنوں کے اندر کیا کرتے ہیں، ایگزامز لے لیتے ہیں۔ اب ایک سمیسٹر یونیورسٹی کہتی ہے ہم 6 مہینے کا ہوتا ہے، لیکن 6 مہینے کا ہوتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو بیچ میں گرمیوں کی چھٹیاں آ جاتی ہیں 3 مہینے کی، ٹھیک ہے، بیچ میں کچھ سردیوں کی چھٹیاں آ جاتی ہیں، وہ تقریباً آپ کے 3 سے 4 مہینے گھر ہی گزرتے ہیں۔ 3-4 مہینے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آلموسٹ 2 مہینے 2.5 مہینے آپ کے گھر گزرتے ہیں۔ لیکن پھر آپ کا جو سمیسٹر آلموسٹ بن جاتا ہے ایک سمیسٹر، وہ بنتا ہے آپ کا 4 مہینے 4.5 مہینے 5 مہینے تک بھی آلموسٹ ایک سمیسٹر آپ کا چلتا ہے۔ اب اس سمیسٹر میں کیا ہوتا ہے، ایک ہوتے ہیں میڈز ایگزامز اور ایک ہوتے ہیں فائنل ایگزامز۔ میڈز ایگزامز میں وہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ جو آپ کو اس میں میڈز کے اندر آپ کا تھوڑا سا سلیبس ہوتا ہے، اس میں آپ سے نہ پریزنٹیشنز لی جاتی ہیں نہ اسائنمنٹس لی جاتی ہیں میڈز کے اندر، ٹھیک ہے۔ ہمارا تو یہی رولز ہے، مطلب کہ اور بھی یونیورسٹی کا مجھے نہیں یونیورسٹیز کا نہیں پتہ، سرگودا یونیورسٹی کا موسٹلی آلموسٹ یہی ہوتا ہے کہ میڈز اور فائنلز، باقی یونیورسٹی کا مجھے نہیں پتہ۔ میڈز میں یہ ہوتا ہے کہ سلیبس تھوڑا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کے اوپر اتنا برڈن نہیں ہوتا، بوجھ نہیں ہوتا، اس میں سلیبس کم ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کے مارکس اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو فائنل ایگزامز ہوگا اس میں تھوڑا سلیبس پھر کیا ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ فائنل ایگزامز کے اندر سلیبس زیادہ ہوتا ہے، ان دنوں آپ کے اوپر بوجھ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، بوجھ زیادہ ہوتا ہے تو آپ لوگ ڈپریشن میں بھی کافی اسٹوڈنٹ چلے جاتے ہیں، کیونکہ جونیئرز ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن آپ لوگ اگر اپنے سینئر سے کانٹیکٹ میں رہو گے تو اچھا رہتا ہے، وہ سینئر آپ کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے پڑھنا ہے، آپ نے یہ چیز کرنی ہے، یہ والی چیز امپورٹنٹ ہے، اس والی چیز کو اسکپ کر دینا ہے، اس والی چیز کو ایسے کرنا ہے، اس والی چیز کو ایسے کرنا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پراپر گائیڈنس ملتی رہتی ہے اور آپ کے مارکس جو ہیں اچھے آتے رہتے ہیں۔ اور سمیسٹر سسٹم میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھا ہوتا ہے سمیسٹر سسٹم، اینول سسٹم سے تو کہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بندے کے اوپر برڈن نہیں ہوتا، تھوڑا سا سلیبس ہوتا ہے، اتنا زیادہ سلیبس نہیں ہوتا، لیکن فائنل کے اندر سلیبس پھر زیادہ ہو جاتا ہے، فائنل ٹرمز ایگزامز کے اندر۔ یعنی کہ آپ ایسے سمجھو کہ سمیسٹر ہے فار ایگزامپل 5 مہینے کا، ٹھیک ہے۔ اب اس 5 مہینے کو یونیورسٹی ڈیوائیڈ کرتی ہے میڈز اینڈ فائنل ایگزامز میں۔ میڈز آپ سے 1.5 ماہ کے بعد لے لیتی ہے یونیورسٹی، یا موسٹلی 1 مہینے کے بعد، 1 مہینہ 10 دن کے بعد آپ سے یونیورسٹی میڈز لے لیتی ہے۔ دین سیکنڈ آپ کو بچتا ہے فائنل ایگزامز۔ فائنل ایگزامز آپ کا آلموسٹ آپ کو یونیورسٹی 2 مہینے پڑھاتی ہے، 2 مہینے پڑھانے کے بعد آپ سے فائنل ایگزامز لے لیتی ہے۔ فائنل ایگزام سے مراد یہ ہے کہ آپ کا یہ والا سمیسٹر اب ختم ہوگا، پہلا سمیسٹر، اب آپ کا شروع ہونے والا ہے دوسرا سمیسٹر، اور پھر اسی طرح دوسرے سمیسٹر میں بھی یہی ہوگا، میڈز ہوں گے، فائنلز ہوں گے۔ فائنلز کے اندر آپ کو اسائنمنٹس بھی سبمٹ کروانی پڑتی ہیں، پریزنٹیشنز بھی دینی پڑتی ہیں۔ اب اکثر دوستوں کو کویشچن آئے گا کہ واٹ آر اسائنمنٹس اینڈ واٹ آر پریزنٹیشن، میں اسی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں۔ چلو، اسائنمنٹس وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو ٹیچرز کیا کرتے ہیں کہ کچھ ٹاپک دیتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کو کہتے ہیں کہ اس وائٹ بلڈنگ کے اوپر نوٹ لکھو جس میں لائبریری والی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وائٹ بلڈنگ کے اندر جو بھی چیز ہے اس کو آپ تمام چیزیں آپ نے
کیا کرنی ہے، لکھ کے لانی ہے. تو آپ نے یہی فار مثال دے رہا ہوں، ایسا ہوگا نہیں وہ آپ کو بکس کا کوئی ٹاپک دیں گے. اب ایسا نہیں کہ جاؤ یونیورسٹی کے درخت کے اوپر نوٹ لکھ کے آؤ، ایسا نہیں ہوگا. وہ یونیورسٹی کا گارڈ بیٹھا ہے اس کے اوپر آپ بڑا بڑا نوٹ لکھ کے آؤ، ایسے لکھ کے آؤ، ایسا نہیں ہوگا. مطلب مثال دے رہا ہوں. فار ایگزامپل آپ نے یونیورسٹی کے اوپر اس وائٹ بلڈنگ کے اوپر نوٹ لکھنا ہے، تو اس بلڈنگ کے اوپر جو بھی چیز ہوگی، بکس ہوں گی، اس کے جو ٹیچرز ہوں گے، سوری اس کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ کیسے ہیں، کتنے ٹائم تک اوپن رہتی ہے، اس میں بکس کیسی ہیں، اس میں کون کون سی بکس اویلیبل نہیں ہیں، اس کے بینیفٹس کون سے ہیں، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کون سے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے پھر اسی اسائنمنٹس کے اسی ٹاپک کے اندر لکھنی ہوتی ہے. اس چیز کو بولتے ہیں اسائنمنٹ. یعنی کہ آپ کو کوئی ٹاپک دے دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے اوپر سرچ کر کے لے آؤ ساری چیزیں، تو آپ لوگ سارا کچھ نواز شریف کے بارے میں بتا دو. وہ جو ہے لندن چلا گیا، اب ادھر ہے ادھر ہے. عمران خان کے بارے میں بتا دو، وہ آپ کو نوٹس دیں گے. جو بھی مطلب آپ کو کہیں گے اس ٹاپک پر آپ نے کیا کرنا ہے، جا کر بنانی ہے، آپ نے اسائنمنٹ بنانی ہے. اسائنمنٹ کا مطلب یہ کہ وہ آپ کو ٹاپک دے دیں گے، آپ نے جہاں سے بھی ڈیٹا لینا ہے، انٹرنیٹ سے لینا ہے، بک سے لینا ہے، جہاں سے بھی کسی سے پوچھنا ہے جو چیز. لیکن اس میں پھر اتھینٹسٹی ہونی چاہیے کہ آپ نے اس والی ویب سائٹ سے لیا تھا، اس والی بک سے لیا تھا. یہ وہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس چیز کو بولتے ہیں اسائنمنٹس. سمجھ آئی؟ لمبا ٹاپک نہیں ہو گیا؟ چلو میں نے کہا تھا پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ آج برداشت کر لینا، ہو سکتا ہے کل آپ کے لیے یہ انفارمیشن اچھی ہو جائے. تو دوسری پریزنٹیشنز میں کیا ہوگا کہ جو آپ کی اسائنمنٹ کا آپ کو ٹاپک دیا جائے گا، فار ایگزامپل کہ یہ بلڈنگ ہے، آپ نے اس کے اوپر اسائنمنٹ بنائی، اس کی ساری چیزیں لکھی. اب وہ آپ نے کیا کرنی ہے، پریزنٹ کرنی ہے. پریزنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پوری کلاس یہاں پر بیٹھی ہوتی ہے، تو آپ جو اکیلے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، فار ایگزامپل میری نواز شریف کے اوپر پریزنٹیشن ہے، تو میں جاؤں گا اسٹیج پر، ٹھیک ہے، اور میں جو آپ کے کلاس فیلو ہوں گے نا، آپ کے بیچ فیلو، وہ آپ کو سن رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. آپ مارننگ والے ہو تو آپ کو مارننگ والے سن رہے ہوں گے سارے اس سائڈ پہ بیٹھے. آپ ایوننگ والے ہوں گے تو آپ کو سارے ایوننگ والے سن رہے ہوں گے. مارننگ والی کلاس میں ایوننگ والے نہیں جا سکتے کلاسز لینے، اور ایوننگ والے بندے مارننگ والے میں کلاسز لینے نہیں جا سکتے. یہ یونیورسٹی کے رولز ہیں، اور ان رولز کو یونیورسٹی کبھی بھی نہیں توڑتی. تو اب میں نے نواز شریف کے اوپر پریزنٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل میری کلاس میں 30 لوگ ہیں، 29 لوگ مجھے سنیں گے، اور جو 30واں لوگ ہوگا میں وہ وائٹ بورڈ کے اوپر جاؤں گا، یا پروجیکٹر یوز کروں گا، یا میں جو بھی یوز کروں گا، استعمال کروں گا، وہ میں ساری چیز پریزنٹ کروں گا. یعنی کہ ورڈ ٹو ورڈ ان اسٹوڈنٹس کو بتاؤں گا کہ نواز شریف ادھر پیدا ہوا تھا، نواز شریف نے یہ کیا تھا، نواز شریف نے روڈ بنائے تھے، نواز شریف چور تھا، جو بھی تھا. عمران خان کے اوپر ہے تو اس کا بھی بتا دو، سالے نے مہنگائی کر دیا ہے، سالے نے فیسز بڑھا دی ہیں، جو بھی ہے مطلب ٹھیک ہے، جو بھی ہے اس کو اپنی لائف ہے، مطلب سالہ نہیں کہہ سکتا، جو بھی ہے یار. میں پولیٹکس میں مت پڑھو، ویسے مثال دے رہا ہوں، میری زبان میں جو آ گیا وہ میں نے بتا دیا. اور حقیقت بات ہے مہنگائی واقعی ہو گئی ہے، ہاسٹل لائف بھی بہت خرچے بڑھ گئے ہیں قسم سے. تب پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہاسٹل کے مہینے کے اینڈ پر کچھ نہ کچھ جیب میں ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ یقین کرو ابھی لاسٹ ڈیٹ ہے دینا یونیورسٹی میں ادھر ہاسٹل کے، تو مطلب جیب بالکل خالی ہو جاتی ہے ان دنوں، آخری والے دنوں میں. تو اس چیز کو بولتے ہیں پریزنٹیشن. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ تو اب جو آپ کا سمیسٹر ہوتا ہے وہ موسٹلی 4 سے 5 مہینے کا ہوتا ہے. اس میں پھر میڈز آتے ہیں، اس میں پھر فائنلز آتے ہیں، اس میں اسائنمنٹس، اور اس میں پریزنٹیشنز. تب یہ ساری چیزیں آپ کی کلیئر ہوتی ہیں. یونیورسٹی آپ سے ایگزامز لے لیتی ہے، وہ جو میں آپ کو فائنل ٹرمز بول رہا ہوں. فائنل ٹائم ہے آپ کا ایگزام، اس کے بعد 7 سے 8 دنوں میں آپ کا رزلٹ ایشو ہو جاتا ہے. جو بندہ پاس ہوتا ہے وہ اگلے سمیسٹر میں پروموٹ ہو جاتا ہے، جو بندہ فیل ہوتا ہے وہ اگلے سمیسٹر میں پروموٹ نہیں ہوتا. یونیورسٹی اس کو کیا کر دیتی ہے، یعنی کہ کہتی ہے کہ بھائی آپ جاؤ گھر، آپ کی یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ایک اور بات میں ایڈ کروں گا کہ آپ لوگ اگر فار ایگزامپل ڈراپ آؤٹ اللہ نہ کرے ہو جاتے ہو، یعنی کہ آپ یونیورسٹی ایکسپیل کر دیتی ہے کہ آپ کے مارکس اچھے نہیں، آپ فیل ہو جاتے ہو سارے سبجیکٹس کے اندر، تو پھر آپ کا ایڈمیشن پڑا رہے گا. آپ کو اگلے سال دوبارہ اپلائی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. اپلائی میں بھی نہ کرنا پڑے، لیکن یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی جو سیٹ ہوتی ہے نا وہ آلموسٹ یعنی کہ آپ نیکسٹ ایئر آؤ تو آپ ٹرائی کرو. یونیورسٹی آپ کو ایک چانس دے دی کہ آپ نیکسٹ ایئر آنا، نیکسٹ ایئر ٹرائی کر لینا. پھر آپ نیکسٹ ایئر آؤ گے، نیکسٹ ایئر ٹرائی کرو گے. آپ پھر جب پہلا سمیسٹر آپ کا پاس ہوگا دین آپ سیکنڈ سمیسٹر میں کیا چلے جاؤ گے. یہ سارا سمیسٹر سسٹم ہے. سمیسٹر سسٹم اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسائنمنٹ، پریزنٹیشن، وہی کلاسز، وہی بورنگ لیکچرز، اچھے لیکچرز، برے اللہ معاف کرے لیکچرز برے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. مطلب بندہ تھک سا جاتا ہے، پھر بندے کو تھوڑا بوجھ لگنے لگتا ہے کہ نئے دنوں میں بندے کو بوجھ لگتا ہے کہ یار میں یہاں آ گیا ہوں، پرتیس ہوں، یہ والے لوگ اچھے نہیں، یہ والا کلاس فیلو میرا اچھا ہے، یہ والی میری لڑکی جو ہے زیادہ میک اپ کر کے آتی ہے، یہ والا لڑکا جو ہے اس کو دیکھو کتنی ڈیشنگ کر کے آتا ہے، یار یہ اس والے بندے کا چشمہ اچھا ہے. یہ ساری چیزیں یعنی کہ
میرا چشمہ نہیں، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں سمیسٹر سسٹم کے اندر. آپ نے ان چیزوں کو بھی نوٹ کرنا ہے، اپنی پرسنالٹی بھی گروم کرنی ہے اور اپنے پڑھتے بھی رہنا ہے. یہ سارا سسٹم آپ کا چلتا رہے گا. ایک نہ ایک دن آپ کی ڈگری اینڈ ہو جائے گی اور آپ لوگ ڈگری لے کر گھر چلے جاؤ گے. اور میں ویڈیو اپلوڈ کر لوں یہ والی سینٹرل لائبریری کے پاس. تو ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. جو آپ کے کویشچنز آ رہے ہیں میں اسی کوشش کر رہا ہوں کہ آج کے دن اپلوڈ کر دوں تاکہ آپ لوگ دیکھو نہ دیکھو میں نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کر دی. اللہ حافظ.